زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. یہ ٹیسٹنگ کا سلام تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایگزاسٹ تو نہیں ہے نا؟ امید ہے. کب سے؟ مغرب سے چل رہا پروگرام یہ، تو امید ہے کہ فریش ہی ہوں گے. منہ سے دل سے؟ اچھا ماشاء اللہ. تو دل سے فریش رہیے، دل سے نہیں، جسم سے فریش رہنا ہے، ذہن سے فریش رہنا ہے نا انشاءاللہ. کیونکہ ماشاءاللہ بہترین محفل، جیسا شیخ ابو بکر نے بتایا ہے کہ ماشاءاللہ سے بہترین محفل جمع ہوئی ہے، بہترین عنوانات پر ہوئی ہے. تو ذرا دل سے، ذہن سے، جسم سے، ہر کسی سے جو ہے ذرا آنکھ کان کھول کر بیٹھنا ہے. ہوا یہ کہ ابھی تک نہیں بیٹھے تو کئی سارے پریشانیاں ہیں امت مسلمہ میں، تو اب تو شاید انشاءاللہ امید ہے کہ کھل جائیں گے انشاءاللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پہ تشریف فرما مہمان خصوصی یا مقررین کا اور ناظرین میں موجود تمام میرے بھائیوں کا، بچوں کا، بزرگوں کا، خواتین کا، آپ تمام کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں مساجد اور مدارس یا مکتب کو کس طریقے سے محفوظ رکھا جائے. اس عنوان میں ایک اہم ورڈ کو ایمبیڈ کرنا ہے. ایمبیڈ مطلب انٹک کرنا ہے، اس میں انکلوڈ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ لیگلی کیسا محفوظ رکھے. آج کے حالات حاضرہ کے حساب سے ہمارے مدارس، مساجد، مدرسوں کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں اس پہ لیگل ہماری کتنی اچھی پکڑ رہنی چاہیے تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی نسل یہ نہ کہہ دے کہ کیا بھائی ہمارے باپ دادا جو ہے پورا جو ہے ہمارے اوپر ایسا حالات چھوڑ کر گئے کہ ہماری ہاتھ سے ہر چیز نکل جا رہی. کیا آج کے دور میں ہم یہ نہیں کہہ رہے؟ بول رہے نا، آج کے دور میں ہم کیا بول رہے کہ مساجد اور مدارس کی کچھ ایسی صحیح چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے ہاتھ سے نکلنے کے امکانات بڑھ رہے ہیں. ہاں، عنوان سے شروع ہونے سے پہلے میں نے ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس جہاں کے لیے، اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ آیت اس لیے پڑھی کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس میں جو ہے ڈیٹ تو ایگزیکٹ نہیں معلوم، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات اسی مہینے میں ہوئی. تو عنوان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو اور جو ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ عنوان ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 2، کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ان تمام کائناتوں کو
پیدا کیا. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آیا سمجھ میں؟ اللہ نے کہا جن تمام کائناتوں کو میں نے پیدا کیا اور پالتا ہوں ان تمام کائناتوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور اس نبی کی، اس رسول کی پیروی کرنے والے ہم مسلمان امت مسلمہ ہیں. تو ہمیں خوش فہمی میں آنا چاہیے. یا پھر جیسے شیخ نے کہا کہ کئی لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے دانشور بتا کر، بڑے بڑے عہدوں پر رہ کر، نعوذ باللہ من الذالک، اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں، ایکس مسلمز کے نام سے وہ مشہور ہو رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہونا ہے تو ہم کو ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے اللہ کا تعارف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دینا لازم ہے. نہیں دینے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے دانشور، آج ایسے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو معاشرے میں بہت اعلی پیمانے پر اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، وہ اسلام کے اوپر تنقیدیں کر رہے ہیں، اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش ہی کر سکتے، کر تو نہیں سکتے. اور ایکس مسلمز بن رہے ہیں اور اپنے آپ کا نام مسلمان بھی رکھ رہے ہیں. جیسا ایک دو مثال دیتا ہوں. طارق فتح کر کے ایک بدماش ہے جو ہمیشہ اسلام کے خلاف کہتا ہے. تسلیمہ نسرین کر کے کوئی ایک خاتون ہے بنگلہ دیش کی، وہ بھی اسلام کے خلاف. اب ہمارے ہندوستان میں تعداد بڑھ گئی. کوئی فلاں ایک چینل کی، میڈیا کی ایک خاتون جو اپنے آپ کا نام مسلمان رکھتی ہے اور اس کے فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں کہ وہ کہاں پر جو ایک مندر میں پوجا کر رہی ہے. مانا یہ ہے کہ مسلمان کا بھیز رکھ کر اندر بھیڑیے ہیں. ان سب کو پہچان کر، ان سب کو رد کر کر اپنا سدھار کرنا، اپنے گھر کا سدھار کرنا، اپنے والدین اور بیوی بچوں کا سدھار کرنا کس کی ذمہ داری؟ نہیں، مسجد کے مولانا کی، امام صاحب کی، خطیب صاحب کی. ہاں، ان کی ایک حد تک ذمہ داری ہے جمعہ کے خطبے میں ٹھہر کر نصیحتیں کرنے کے لیے. کیا آپ کے گھر میں گھس کے کریں گے؟ اب گھر میں آپ کے کوئی رسم و رواج، رسومات چل رہے، غیر اسلامی بدعتیں چل رہی، تو کیا گھر میں گھس جائیں گے اب امام صاحب، خطیب صاحب گھر میں گھس جائیں گے؟ نہیں. خطبہ تو سن کر جا رہے مگر چپل پہن رہے، وہیں خطبے کو جھٹک کے نکل کے چل جا رہے. تو یہ حال اگر رہے گا تو یقین جانیے جس رفتار سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، جس رفتار سے سوشل میڈیا آگے بڑھ رہا ہے، ایک مہینے میں بگڑنے والا بچہ آج ایک دن میں بگڑ جائے گا. 15 سال پرانی بات لے لیجئے. انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا، موبائل فون اتنا عام نہیں تھا، فحاشت اتنی عام نہیں تھی، مگر آج ہر کسی کے ہاتھ میں، ہر کسی کے جیب میں ایک نہیں دو. اب میری مثال لے لو، میرے پاس بھی 2 ہے. ایک بات بتا رہا ہوں، 2 میرا ایک آفس کا ایک پرسنل ہے، مگر نوجوان 2 3 لیپ ٹاپ الگ، ٹیب الگ. تو بولنے کی بات یہ، ایک مہینے میں جو بگڑتے تھے 15-20 سال پہلے، آج ایک ہی مہینے میں بگڑ جائیں گے. 15-20 سال پہلے یا 10 سال پہلے اگر کوئی شخص کمپیوٹر کے اوپر کچھ فحاشی دیکھتا تو اس کی ہسٹری سیو ہوتی تھی. آج ریلز سیو ہو رہی، ہسٹری کہیں. بچہ دیکھ کے نکل جا رہا ابو کے فون میں، باپ کو معلوم ہی نہیں ہے کیا دیکھ لیا وہاں پر. ہسٹری جا کے چیک کرتے، بابا کو معلوم ہی نہیں ہے، سب سے پہلے اماں کو بھی، والدین کو معلوم ہی نہیں ہے. بچہ ریلز میں مشغول ہے، فیس بک کے ریلز، صحیح بول رہا ہوں، فیس بک کے ریلز، انسٹاگرام کے ریلز، اور کیا آتے ہیں بھائی ریلز؟ ٹویٹر پہ نہیں آتے شاید ریلز، کس پہ آتے؟ اور کوئی اپلیکیشن سے بولو نا، نام معلوم ہے تو. مطلب اگر میں بولا تو میں دیکھے جیسا، ایسا نہیں ہے. ہاں، یوٹیوب پہ ریلز. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ لمبا لمبا نہیں، 10-20-30 سیکنڈ میں دیکھ کے نکل جاؤ. تو بولنے کی بات یہ میرے بھائی، کنٹامینیٹ ہو رہا ہماری نسل. خواتین کے پاس چل جاؤ، پاکستانی سیریل، پاکستانی سیریل، ہندوستانی سیریل. ہندوستان سے بس ہو گئے تو پاکستان چلے گئے.
تو پاکستان میں کیا اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یوز کرے تو ایسا دکھ رہا اپنے گھر کا ماحول دکھ رہا ہو, مطلب اپن بھی اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بول رہے ہیں, ہر بری چیز کر رہے ہیں, تو سیم ٹی وی میں دکھ رہا تو وہ اچھا دکھ رہا. تو ہندوستانی سیریل چھوڑو, پاکستانی سیریل دیکھو. ہندوستانی سیریلز کو سبسکرائب مت کرو, پاکستانی سیریلز کو کرو یوٹیوب. تو بولنے کی بات یہ میرے بھائی, میں شیخ محترم کا اصلاح معاشرے کا عنوان ہائی جیک نہیں کر لے رہا ہوں, مگر عنوان کا ایک حصہ ہے. وہ بولیں گے کہ ان کا بیان دے دے رہے کیا, نہیں نہیں, ایک حصہ ہے بیان کا. ہوتے 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 مسجد کی طرف آتے اپن, ٹھیک ہے. تو بولنے کی بات یہ ہے میرے بھائی, تو ان سب چیزوں کو سدھارنا ہے. مسجد کی اہمیت پہ فل بیان دے لیا کرتے, تو مسجد کی اہمیت سمجھ میں آئے, گھر کی اہمیت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. بولیں گے مسجد کو اچھا رکھو, گھر کو چھوڑ دو. مسجد میں پورے آپ جو ہے متوا بن گئے, گھر میں گالی گلوچ کرتے. بولیں گے یہ کیسا بھائی, مطلب ڈویل رول چل رہا ہے ادھر, ایک فون میں 2 سم چل رہے, یہ سوئچ کرے تو متوا بن رہے, یہ سوئچ کرے تو ارے بازو ان کے گھر میں سے ماں بہن کے گالیاں آتے بھائی. ارے نو متوا ہے نا, نہیں سوئچ ہو جاتے ہیں, نو گھر میں گھستے ہی نو سوئچ ہو جاتے. تو ویسا نہیں ہے. بولنے کی بات یہ, یہاں پر بھی وہی موڈ رہنا ہے, وہاں پر بھی وہی موڈ رہنا ہے. سوسائٹی میں گئے تو بھی وہی موڈ رہنا ہے, بزنس میں بھی وہی موڈ رہنا ہے, جاب پہ بھی وہی موڈ رہنا ہے. مسجد میں آئے تو وہی موڈ, سسرال میں گئے بھی تو وہی موڈ. سسرال میں تو اور موڈ اچھا بڑھ جاتا, مطلب ایکسٹریم شرافت دکھانا ہے ادھر, نہیں ہے کہ نہیں. تو بولنے کی بات یہ ہے, سدھرنا لازم ہے. اصل بات یہ آ رہی تھی کہ یہ جو سدھار ہمارے پاس نہیں ہو رہی نا, وہ اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور وہ تربیت نہیں دینے کی وجہ سے ہے. یاد رکھ لیجیے آپ. کیا ہمارے گھر میں جو بچہ پھر رہا عبد الرحمان, ہمارے جو گھر میں بچی پھر رہی سمیہ, میرے سامنے جو کھیل رہی بچی, یہ اگلے 20 سال میں مرتد اسلام اور اسلام کے خلاف ہو سکتی. تصور کریے گھر میں بیٹھ کر, میرا بچہ کھیل رہا بھائی, عبد الرحمان کھیل رہا, انہیں اگلے 20 سال میں مرتد ہو کے اسلام کے خلاف کام کر سکتا. سوچئے, تصور کریے ایک بار, اپنے نواسیوں کے چہرہ ذہن میں رکھ کے, اپنے پوترا پوتری کا چہرہ ذہن میں لا کر سوچئے, انہیں جو بہت شارپ ہے بھائی, وہ شرارت کر رہا, اگلے 20 سال میں اس کا فیوچر کیا ہو سکتا. مرتد اسلام کے خلاف جا سکتا کیا؟ بالکل جا سکتا. کیوں؟ اتنے اینٹی اسلامک فورسز ایکٹیو ہے ابھی ہر چیز میں, آپ کو تبدیل کر کے آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے. اینٹی اسلامک فورسز کو بدعتیوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں بولے کہتے یہ تو سیم ٹو سیم ہے ہمارا, کیا فرق ہے بھائی. پرسوں میں نے ایک پوسٹ دیکھا, میں نے ان کو کمپیریزن کرتے ہوئے بتا رہے کہ بھئی یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں ٹھہری ہوئی چیز رہتی, یہاں لیٹی ہوئی چیز رہتی, یہاں پرساد ہے, یہاں تبرک ہے. کہتے 15-20 کمپیریزنز بتائے. تو اینٹی اسلامک فورسز کو بدعتیوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اینٹی اسلامک فورسز کو قادیانی سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اینٹی اسلامک فورسز کو نان پریکٹسنگ مسلم سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اینٹی اسلامک فورسز کو انہی سے پرابلم ہے جو قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ جو آیات سمجھ کر قرآن پکڑ کر بیٹھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پکڑ کر بیٹھے اور صحیح منہج پکڑ کے بیٹھے, ان لوگوں سے اینٹی اسلامک فورسز کو پرابلم ہے. بدعتی, خرافاتی, قادیانی, شیعہ, ان سب سے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے. تو یقین جانیے, اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو, والدین کو اسلام بتائیے, نہیں تو پرابلمس آنے. ہم کو اللہ پر کس طریقے سے یقین کرنا ہے, سمپل. سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں کیا ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. اللہ نے کہا ریب, ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات پر شک نہیں رہنا ہے. دماغ میں ایک تصور بھی نہیں آنا. تصور آیا کا معنی شیطان آپ کے ذہن سے کھیل رہا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک رسول ہو ختم ہو گئی بات. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ متقی لوگ کون ہیں؟ جو ذرہ برابر بھی شک اللہ کے وجود پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ذرہ بھی نہیں کرتے ہیں, وہ ہے پکے مسلمان. جب یہ آ گیا یقین اور بھروسہ اور ایمان, ایمان ٹاپ لیول کا ہے. ہم اللہ پر
کیا لائے؟ ایمان لائے، بھروسہ لائے، یقین لائے، کیا لائے؟ ایمان. ایمان ٹاپ لیول کا ہے. میرا بچہ اسکول میں پاس ہو جائے گا، میرے کو یقین ہے، بھروسہ ہے، ایمان ہے. بھروسہ بولیں گے تو لوور لیول کا، پاس ہو بھی سکتا، فیل بھی ہو سکتا. کوئی یہ بولیں گے میرا بچہ پاس ہوگا، مجھے ایمان ہے، بولتے کبھی ایمان ہے، بھروسہ بولتے. بھروسہ مطلب نچلے لیول کا. ہم کو اللہ پہ کیا ہے؟ ٹاپ لیول کا ایمان ہے. ایمان مطلب 100% یہ ہائی ہے، اس کا سیکنڈ آپشن ہی نہیں ہے. اب آ جائیے، جب اللہ کی اہمیت، اللہ کے وجود کی اہمیت، اللہ کے ذات کی اہمیت، اللہ کے نبی جو بھیجیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ذات مبارک ہے جنہوں نے اپنی راتوں کی نیند کو قربان کیا. کس کے لیے؟ حکومت حاصل کرنے کے لیے، بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، بزنس ٹرانزیکشن حاصل کرنے کے لیے نہیں. کس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کی نیند کو قربان کر کے اللہ سے دعا مانگی؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے. ایک جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچا کر رکھی، ہر نبی نے، ہر رسول نے استعمال کر لی. کون سی دعا؟ جو جائز دعا نبی اور رسول اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے 100% قبول کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا استعمال نہیں کی تاکہ قیامت کے دن وہ دعا استعمال کرے اور کون جنت میں جائے؟ ہم جیسے گئے گزرے مسلمان جو عمل کی بات آ جائے تو سنت کا نام دے کر چھوڑ دیتے، جو فرض کی بات آئی تو ڈیلے کر کریں گے، جو بدعت، خرافات، غیر سماجی رسمات میں ڈوبے ہوئے ہیں، پورے اندر ڈوب گئے، آکسیجن بھی لے کے چلے گئے اندر سے سانس لیں گے بول رہے، اتنے ڈوبے ہوئے ہیں. ایسے امتیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا بچا کر، ہو سکتا ہے یوز کر لیتے نا بھائی. وہ زمانے میں کتنے نے مشکلات آئے، کتنے نے تکالیف آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوز کر لیتے، مگر نہیں. کس کے لیے رکھے؟ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے. طائف جا رہی، برا حال، وہاں کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیتیں ڈھا دی. کس کے لیے؟ تاکہ یہ دین بچا رہے اور آگے بڑھے اور ہم جیسے کمبختوں کے ہاتھ میں لگ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت گھر میں کھانے نہیں ہیں. ایک کھجور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے. ہو سکتا تو بادشاہت مانگ لیتے، ہو سکتا تو حکومت مانگ لیتے، ہو سکتا تو مال و دولت مانگ لیتے. رکا کس کے لیے؟ وہ دعا رکی کس کے لیے؟ ہمارے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس کائنات کے رحمت للعالمین ہے، مگر مقام اور مرتبہ بہت بڑا. پریکٹیکل میں سمپلسٹی ان سے سیکھیے. سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لمبا ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے، مگر مختصر. بہت بڑے بادشاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بری باتیں کہہ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹلیکچوئل دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹلیکچوالٹی دیکھیے کہ دشمن کو دوست میں بدلا. کیا آپ نے اور ہم نے وہ کوالٹی آئی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ سے کیا دعا مانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو جہل یا عمر دے دے. دشمن، ہم کیا بولتے؟ دونوں کو اللہ غارت کر دے بولتے. مطلب ہماری مینٹالٹی ہوتی ہے دشمنوں کو ہم کیا دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ دونوں غارت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹلیکچوالٹی، نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اخلاق کے اونچے درجے پہ ہے. اللہ سے دعا مانگی، دونوں میں سے کسی ایک میرے سائڈ آ گیا تو وہ جو طاقت ہے میرے پاس آ جائے گی. اور واقع ہوا. تو یہ سب چیزیں کس کے لیے؟ دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو اللہ کے دین کی جب بات آ رہی نا، بنا سیکریفائس کرے، بنا کوئی قربانی کرے آسانی سے ہر چیز چل جائے گی. اگر سوچ رہے ہم تو غلط فہمی میں. چھوٹے موٹے مشکل اور پریشانی ہمارے زندگی میں آ گئے تو ہم ٹوٹ جاتے، رو لیتے، لوگوں کے کندھوں پر سر رکھ کر پریشان ہو جاتے.
وہ زمانے کی پریشانیاں، جان پر بات آ رہی، مال پر بات آ رہی، زندگی پر بات آ رہی، تو ڈٹ کر ٹھہرے رہے. تو وہ سیرت کا پہلو جب تک ہم نہیں سمجھ کر یہ سمجھیں گے کہ آج کے دور میں سب ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے، بھائی کوئی برا نہ ہو، کوئی چیز بری نہ ہو، اچھی اچھی زندگی گزر جائے، تو یقین جانیے ہم بہت بڑی غفلت میں ہیں. اور وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ تکالیف الگ الگ شکلوں میں ہماری زندگی میں آ سکتی. ہاں جب تکلیف آ رہی تو کئی لوگ اس کو انجان مار کر نکل جائیں گے، کئی لوگ اس پر جو ہے سنجیدہ ہو کر اس کا مقابلہ کر کر ڈٹ کر ٹھہرے رہیں گے. اب تکلیف کی جب بات آ رہی تو ایک انفرادی طور پر تکلیف اور پریشانی اور اجتماعی طور پر ہے. انفرادی طور پر کیا ہے؟ بھائی گھر میں پریشانی ہے، بیوی ستا رہی، بچے نہیں پڑھ رہے، کاروبار نہیں ہو رہا، بزنس نہیں ہو رہا، جاب نہیں ہو رہا، باہر کا ویزا نہیں لگ رہا، کرایہ دینے کرایہ نہیں ہے، راشن لانے راشن نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ سب انفرادی پریشانیاں، ایک آدمی حل کر لے گا، نہیں تو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. ایسے کئی لوگ ہیں ہمارے پاس آتے کیسز، ارے صاحب وہ جو ہے فلاں کرایہ دینا تھا، فلاں بچوں کو پالنا تھا، بیوی کو پالنا تھا، ہمارے شوہر چھوڑ کے بھاگ گئے. بھاگ جا رہا کوئی ڈٹ کر ٹھہر کر مقابلہ کر رہا. یہ انفرادی طور پر ہو گیا. اجتماعی طور پر جب قوم کی بات آ رہی، امت مسلمہ کی بات آ رہی، سوسائٹی کی بات آ رہی، جب مشکل تکالیف پریشانیاں ہمارے اوپر ڈھائے جا رہے، تو یہاں پر بھی دو طریقے کے لوگ ہیں. ایک بول رہا ارے جان دو بھائی، وہ ٹاپک پہ کہاں بات کرتے، مسجد ٹوٹی، مدرسہ ٹوٹا، مسجدیں ہڑپ لی گئی، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مار کو، بھائی وہ ٹاپک میں جانا ہی نہیں ہے. اپنے کو اپنا کام، کاروبار، بزنس، بچے اسکول کو جا رہے، راشن برابر آ رہا، کرایہ برابر دے دیے، یا پھر کرایہ لے لیے، اگر صاحب جائیداد ہے تو کرایہ لے لیے، نل کا بل، لائٹ کا بل دے لیے، سنڈے کو جو ہے گھومنے چلے گئے، ویکیشن چلے گئے 6 مہینے میں، تو اپنی زندگی وہ ادھر سے جانا ہی نہیں ہے اپنے کو. تو ایسے بھی قسم کے لوگ ہیں. تو ایسے قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنی جنریشن تک ہی ہے، یہ ان کا نیکسٹ جنریشن یہ تکالیف، یہ پریشانیوں کے جو مرحلے ہیں وہ جب بڑھتے جائیں گے تو وہ ان کا جنریشن یہاں سلپ ہو جائے گا. جو آج کے دور میں اچھا مست رہ رہی، کچھ بھی ٹوٹنے دو، پھٹنے دو، کٹنے دو، مرنے دو، ڈوبنے دو، جلنے دو، پریشان، اپنے کو ٹینشن ہی نہیں ہے، اپنا تعلق ہیچ نہیں ہے، اپنا تعلق جمعے کی نماز پڑھ لیے، پیچھے سے پیچھے بھاگ گئے تو قصہ ختم. دوسرا سلام بھی صحیح نہیں پھر رہے کہتے آج کل، معلوم ہوا ایسا کیسا؟ مطلب دوسرا سلام یہاں تک ہی چاہ رہا، پورا پلٹ رہا ہی نہیں، ایسا پلٹ کے دیکھ رہے ہیں چپل کہاں ہے میری بول کے، اس کے بعد بھاگ. آخری میں آنا، خطبہ وآخر دعوانا سننا، سلام پھیرتے بھاگ. مطلب یہ حالات کے مسلمان کو اب اللہ سے دعا کرو کہ ایسے مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں دے، برکتیں دے، پریشانی سے دور کرے. وہ صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ اے اللہ مدد کب آئے گی؟ تو قرآن میں کہا رکو رکو مدد ابھی قریب ہے، آ گئی بھی نہیں. تو وہاں کا سچویشن کیا ہے اور آدی سلام والے کا سچویشن کیا ہے؟ دونوں کو کمپیئر کر کے دعائیں دیکھی کیسی بڑی بڑے ہیں. پھر اے اللہ سارے پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ سارے تکلیف کو دور کر دے. اللہ کو کب مل رہا ہے انہیں؟ جمعہ کے دن آخری صف میں. تو کہاں سے پریشانی دور ہوں گی؟ ایک بات تو بولنے کی بات یہ ہے کہ آج یہ جنریشن میں جو لوگ مسلمانوں کے تکلیف، پریشانی، جتنے بھی مسلمانوں کے اوپر تکالیف ڈھائے جا رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر الگ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا جنریشن تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نیکسٹ جنریشن ادھر کے جو پریشانیاں ہیں، یہ نیکسٹ جنریشن سلپ ہو کر ادھر آئے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اب ادھر کے سائیڈ کے لوگ جو مسجد ٹوٹ رہی ہے، شہید ہو رہی ہے، مدارس کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہم کو ہندوستان سے نکالنے کی ترکیبیں بتائی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو مرتد کس طریقے سے کرنا بتایا جا رہا ہے، ہمارے بچیوں پر نظر گڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو اس جنریشن میں بھی،
ان لوگوں کا سدھار ہوگا اور آنے والے نسلوں میں بھی ان کا سدھار ہے. پارٹ اے میں ایک جنریشن انجوائے کر رہا, نیچے کا جنریشن سترول ہے. پارٹ بی میں فکر کرنے والے لوگ, قوم کی تکلیف رکھنے والے لوگ, درد رکھنے والے لوگ, قوم کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ برا کہا جا رہا ہے تو منہ زبان کھول کر بولنے والے لوگ. اے والے لوگ کون ہے معلوم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بڑی بڑی تنقیدیں بھی کی جاتی ہے نا, آج وہ ہے نا موبائل پر سوشل میں, ارے کیا بھائی نے بول رہا, چلو سلائڈ کر دو دوسرا ویڈیو دیکھو, مطلب حرکت کچھ نہیں ہے. پھر وہ میدان محشر میں قیامت کے دن سفارش کون کریں گے؟ جلدی نیچے کرو بھائی, نیچ کریں گے. ان کا نام کو جو برا کہا جا رہا نا, یہ ذات مبارک کرنے والی ہے, مگر ان کو کچھ بولیں گے تو ہم ویڈیو سلائڈ کر دیں گے. شفاعت کس سے ہونا قیامت کے دن؟ پھر وہی ذات مبارک سے ہونا. تب وہ ذات مبارک کے اوپر کچھ کہا جا رہا ہے تو ہم پارٹ اے میں ہیں, ہم کچھ نہیں بولیں گے. بولیے تو پولیس والے گھر پہ آ جاتے, بولے تو آئی بی والے گھر پہ آ جاتے, بولے تو انٹیلیجنس والے گھر پہ آتے, اسپیشل برانچ والے آ جاتے, لوکل پولیس آ جاتی. بھائی نہیں بولنا نہیں, جان دو جو ہو رہا وہ اللہ دیکھ لیتا, مسجد کے امام صاحب دیکھ لیتے, خطیب صاحب دیکھ لیتے, وہ بڑے اسپیکر دیکھ لیتے. تو ان ریٹن کیا ہوگا ان کے گھر میں نیکسٹ جنریشن میں, کہ نیکسٹ جنریشن سلپ ہو کر پریشانی والے سائڈ آ جائے گا. اب آ جائیے پارٹ بی. پارٹ بی میں میں امید رکھتا ہوں کہ اس مسجد میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ قوم کا درد رکھنے والے ہیں. ہے آواز, تھوڑی آواز بلند. انشاءاللہ جب مسجد شہید ہوتی ہے تو ہاتھ سے, زبان سے یا دل میں تو برا جانیں گے. کون سے لیول کے ہے؟ ہاتھ سے, ہاں ٹھیک ہے, آپ ہاتھ سے, زبان سے بولنا ہے, بری چیز کو بولنا ہے, بہت ہی کمزور ہے تو دل میں تو برا جانو, دل میں تو برا جانو. تو ان تین کیٹیگریز کے لوگ یہاں موجود ہیں انشاءاللہ. بولیے الحمدللہ, بولیے. پارٹ اے کے تو نہیں ہے نا, اپنے کو مطلب نہیں ہے, کچھ بھی ہو جان دو. پارٹ اے ہے وہ, گروپ اے ہے وہ, اپنے کو مطلب نہیں ہے سوال. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس مجلس میں آئیں گے بھی نہیں, آئیں گے بھی نہیں. تو پارٹ بی کی جب باری آ رہی ہے, پارٹ بی کا جب مسئلہ آ رہا ہے, تو امید ہے کہ یہاں پر اور ہماری بہنوں کے پاس بھی امید ہے کہ ایسے ہی خواتین بیٹھے ہوں گے جو قوم کا درد رکھتے ہیں, امت کے لیے درد رکھتے ہیں. اللہ کی جب نام کی بے حرمتی کی جاتی ہے, ذات مبارک کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی بے حرمتی کی جاتی ہے, ایٹ لیسٹ زبان سے تو بول سکتے ہیں. ہاتھ بہت آگے کا مرحلہ ہے. آج کل ہاتھ تبدیل ہوا قانونی طور پر. اب جب کوئی جا کے توڑا تو جو جے سی پی چلا رہا اس کو پچکڑ مارتے, تو انہیں تو بولتا صاحب میرے کو بولے تو میں کر رہا ہوں, صاحب کئی کو میرے کو مار رہے. انہیں تو جو بولے جے سی پی چلانے والا تو انہیں نوکر ہے, تو کس کو ماریں گے ہاتھ سے؟ تو ہاتھ نہیں. آج جو تبدیل ہوا قانونی کاروائی پر, قانونی کاروائی زبان یا دل. اب دل میں بولنا پر اتنے تو کمزور نہیں ہے, اللہ پر ایمان ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, اور ہندوستان کا آئین اور قانون بھی اجازت دیتا ہے. آرٹیکل نمبر بولو, فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ریلیجن, ایکسپریشن, یاد رکھیے یہ بیسک چیزیں ہیں. آرٹیکل نمبر 19 ہے فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ریلیجن آرٹیکل نمبر 25, آرٹیکلز پڑھیے. یہ سب میں ہمیشہ جہاں پر مسجد میں جا رہا ہوں سب کو یہی بتا رہا ہوں کہ بھائی قانون کے کچھ ایسے آئین یاد رکھیے جو بات کرنے میں کوئی آپ سے بات کرا تو ایک آپ ایجوکیٹڈ دکھنا ہو اور ایجوکیٹڈ رہنا. بیسک چیزیں ہیں, جیسا بیسک ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بچپن میں, سورہ اخلاص بچپن میں والدین پڑھاتے ہیں, اسی طریقے سے بیسک پرنسپلس آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, رائٹ ٹو فریڈم, آرٹیکلس اور ڈسپلنری رائٹس, یہ سب تھوڑے تھوڑے یاد رہنا. پورا ماہر مت ہو جاؤ, تھوڑے تو ایٹ لیسٹ ہم کو یاد ہے. بولنے کی بات یہ کہ ہم بول تو سکتے ہیں, جب بھی ایسے کانٹروورسیز آتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اللہ کے اوپر, مسجد, مدارس, مسلمانوں, اسلام اور قرآن اور خواتین کے اوپر, تو میں سب کو یہی کہتا ہوں, جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں,
پہلا کا زمانہ الگ تھا، اب کا زمانہ الگ ہے میرے بھائی. سوشل میڈیا کا استعمال کریے جواب دینے کے لیے. مسئلہ یہ جواب دینے نہیں آتا، بات کرنے نہیں آتا، جواب دینے نہیں آتا، پریپیئر کرنے نہیں آتا. اللہ کے واسطے کسی کا کاپی کر کے تو جواب دیجئے. 2 منٹ کا بھائی، 2 منٹ کا. کیا آپ نہیں بول سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر 2 منٹ؟ جب بھی اٹیک ہوا تو اس کا ریپلائی اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ سامنے والا پریشان ہو نہ کو. بھائی ایک چیز بولا 5 لاکھ ویڈیوز آ جاتے یوٹیوب پہ، 5 لاکھ ویڈیوز آ جاتے سوشل میڈیا واٹس ایپ پہ. ان کو چھیڑے 6 پیسے نہیں ہے. اب کتنے پیسے؟ 5 لاکھ. ان کو چھیڑے تو 6 لاکھ روپے دینا. چھیڑے تو 6 پیسے لیا، پرانا ہے وہ 1970s کا. آپ چھیڑے تو 6 لاکھ ویڈیوز، چھیڑے تو 5 لاکھ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ملتے. اب آپ کو چھیڑو نکو. جواب ایجوکیٹڈ انداز میں، جواب جو گستاخی کیا ہے اس کے جواب میں. جواب کوئی وائلنٹ دینا نہیں ہے، جواب کوئی جو ہے دہشت گردی والا دینا نہیں ہے، جواب کوئی وارننگ دینا نہیں ہے. جواب ایجوکیٹڈ انداز میں، جواب جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں دینا ہے. اور ہمارا نوجوان، آج کا نوجوان ہو یا ادھڑ عمر کے ہو، بڑی عمر کے، 2 منٹ کا ویڈیو بھائی کیوں نہیں بنا کے آپ دفاع کر سکتے؟ کیا کچھ قوم کے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لیے کیا؟ ہاں بھائی فلاں 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 10 اسپیکر ہے، انہی جواب دیتے. مطلب رجسٹرڈ تو نہیں ہے نا، کہیں سے رجسٹرڈ ہے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ تو ہم سب کو ابھارتے ہیں کہ جب بھی ایسی چیزیں آتی ہے جواب پریپیئر کریے. کسی سے کراس ویریفائی کرانا ہے، عالم صاحب سے کرائیے، کوئی وکیل صاحب سے کرائیے. ہاں بھائی اس میں کوئی شرعی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی قانونی غلطی نہیں ہے، ڈالو فیس بک پر، میڈیا پر. آپ کی حجت تو پوری ہوئی. آپ ایک دل میں اطمینان سے رات میں نیند تو لگتی کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کے 2 منٹ تو میں دنیا کے سامنے بیان کیا. ارے وہ لوگ جاہل رہ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم 2 منٹ نہیں بول سکتے. تو اس چیز کے اوپر بھی ہم کو ورک آؤٹ کرنا ہے. اب یہ سب باتیں سمجھ گئے. اب شفٹ ہوتے ہوتے گروپ بی کا جو مسئلہ تھا، گروپ بی سے ہوتے ہوئے ہم مسجد کی طرف آئیں گے. گروپ بی میں ہم جیسے قوم کا درد رکھنے والے، ہم جیسے لوگ جو امت مسلمہ کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم کو بھی درد ہوتا ہے حدیث کی بنیاد پر. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب کئی سارے پہلوؤں میں سے ایک پہلو میرا عنوان ہے آج. کئی سارے پہلو کیا ہے کہ بھئی فلاں کسی مسلمان کو جلا کر مارا گیا، کاٹ دیا گیا، ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، جو ہے ان کا گھر تباہ کر دیا گیا، کوئی ہماری قوم کی بچی کو شادی کر کر تکلیف دے رہا ہے. یہ سب ہے. ان میں سے ایک جو پریشانی تکلیف ہمارے پاس بہت زمانے سے جو طاق میں تھے اب وجود میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ان کے عبادت گاہوں پر حملہ اور ہائی جیک اور اٹیک کرو. یہ ان کے دماغ میں کیا ہے کہ یہ جو اسلام پھیلانا ہے، اسلام بتانا ہے، یہ سب کہاں سے ہو رہا بھائی؟ پہلا مسجد، دوسرا مدرسہ. دونوں کو آپ اٹیک کرو اور دونوں کو یہ اعلان کر دو کہ یہ جو ہے ایک کائنڈ آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اب جب مسجد مدرسہ کا مسئلہ چل رہا تھا، یہ سرکس تو دیکھا ہوگا آپ نے. کہاں دیکھے؟ ہاں یہ شاباش. سرکس بول تو کوئی ایگزیبیشن کا سرکس نہیں. جب بھی ایسے مسئلے آتے سرکس شروع ہو جاتا. ایک 8-10 ایک بڑا گوریلا رہتا اس میں، اس کے چھوٹے 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 بندرہ بیٹھ جاتے پورے. کیا ڈسکس کرنے؟ جس کو کچھ معلوم ہی نہ رہتا دین ڈسکس کرنے. اس کو سائیکل صحیح چلانے نہیں آتی، انہیں پلین کا انجینئر بننے جاتا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو منہ سے پھگا پھلانے نہیں آتا، انہیں جو ہے پیراشوٹ کے بارے میں بات کر رہا اور فتوی دے رہا بڑے بڑے، نہیں پیراشوٹ ایسا کرے تو ایسا چلتا. ارے منہ سے پھگا پھلا کے برا نہیں آتا اس کو. تو ایک گوریلا اور پورے بندرہ بیٹھ جاتے. کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ حجاب. کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ مسجد. کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ مسجد کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے. کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیتیں. کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہ فتویٰ ایسا ہے. کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا نہیں تھا. اور دیکھ رہے کون؟ عام سب لوگ دیکھ رہے ہیں. مسلمان بھی دیکھ رہا، کامن غیر مسلمان بھی دیکھ رہا. تو کامن غیر مسلمان جس کا مسلمانوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، تو جو دیکھ رہا اسی کو صحیح مان رہا، اسی کو سچ مان رہا. اور وہ ڈسکس کرنے کے لیے کنٹینٹ، میٹر اینڈ کنٹینٹ جو ہے وہ ہم نے دیا ان کو.
ہم نے دیا. صحیح طریقے سے اللہ کا تعارف نہیں دیا تو غلط تعارف پیش کر رہے ہیں. صحیح طریقے سے دین اسلام کا تعارف نہیں تھا تو غلط تعارف پیش کر رہے ہیں. صحیح طریقے سے مسجد کا تعارف نہیں تھا تو مسجد کا غلط تعارف پیش کر رہے ہیں. صحیح طریقے سے مدرسوں کا تعارف نہیں دیا تو غلط تعارف پیش کر رہے کہ مدارس اور مدرسوں کے اندر سے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نوجوان ننھے منھے پیارے بچے آتنکوادی بن کر نکل رہے. صحیح انٹروڈکشن کا گراف اوپر نہیں ہوا تو غلط انٹروڈکشن کا گراف اوپر ہو گیا. آج سمپل سمجھ جانا ہے. ارے بھائی کیوں ایسا ہو رہا تو سمجھ جاؤ. صحیح انٹروڈکشن کا جو پارا ہے نا, وہ کیا دیکھتے ہیں, بی پی دیکھتے ہو پارا اوپر ہوتا, دیکھو مرکیوری. تو جو پارا ہے نا صحیح انٹروڈکشن کا نہیں ہے اوپر, تو غیروں نے کیا کیا, غلط انٹروڈکشن کا پارا اوپر کر دیا, اور جو اوپر جا کر آسمان پہ غلط انٹروڈکشن کا پارا چمک رہا ہے اسی کو ہمارے بھولے بھالے غیر مسلمانوں نے سچ مان لیا. مسجد اور مدرسہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت لیگل طور پر ہم کیسے؟ سب سے پہلے جو مسجد قائم ہوتی ہے, جہاں پر بھی قائم ہوتی ہے, آج کل کیا نکل رہا کہ بھائی یہ اللیگل ہے بول رہے, اللیگل مسجد بول رہے ہیں. تو جہاں پر بھی مسجد قائم کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آلریڈی قائم ہوئی مسجد ہے تو اس کے لنک ڈاکیومنٹس برابر رکھیے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے لیگل طور پر کس طریقے سے حفاظت ہونا چاہیے. جہاں پر بھی مدرسہ قائم ہو رہا, کرائے کا ہے, کرایہ دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اونر دیکھ لیتا. اگر اون مدرسہ ہے جو پراپرٹی رجسٹرڈ ہے مدرسے کے نام پر تو اس کی لنک ڈاکیومنٹ برابر رہنا. لنک ڈاکیومنٹ اگر بریک رہا کا معنی پھر وہ پلیس اور مدرسے کے لیے اللیگل ہے. مسجد کا بھی وہی حال ہے. اگر لنک ڈاکیومنٹ, کوئی مسجد ہے بھائی, کسی سے تو خریدیں گے نا, ہڑپ کے تو مسجد نہیں بنیں گے. نیند آ رہی کیا سب کو؟ زور سے بولنا, اور زور سے. تو ایک دم چیخے تو بی پی بڑھتے نیند چلی جاتی. بولنے کی بات یہ ہے, تو لنک ڈاکیومنٹ اگر صحیح رہا تو وہ لیگل طور پر وہ جگہ مسجد کی ہے. اگر لنک ڈاکیومنٹ ٹوٹا تو سمجھو پھر بھی اللیگل ہو جائیں گی ایریا وہ. اچھا, مسجد جب خرید رہے, پلیس جب خرید رہے تو اس کی جو ہے لیگل اوپینین لے لینا ایڈوکیٹ سے, سول سائل ایڈوکیٹ سے. بھائی وکیل صاحب یہ زمین خرید رہے, اس کے بارے میں معلومات کرو یہ کہ اللیگل ہے, اللیگل ہے. تو انہیں پورا معلومات کر کے آپ کو ایک لیگل ڈاکیومنٹ ان کے لیٹر ہیڈ پہ دیتے. کیا کیا معلوم کرتے وہ کہ بھائی اس کا لنک ڈاکیومنٹ صحیح ہے کیا. سب سے امپورٹنٹ, یہ زمین کا کوئی کیس کورٹ میں چل رہا کیا. ایک بھائی ہے اپنی بہنوں کا حق مار کے مسجد والوں کو بیچ دیا کرتے, پھر بہن جاتے کورٹ میں, صاحب میرا بھائی جو ہے پارٹیشن نہیں کرا, مسجد والوں کو بیچ دیا. تو کورٹ میں جاتا ہے ایک پارٹیشن سوٹ, بہن پارٹیشن سوٹ ڈال کے بیٹھ جاتے. تو پھر اگر وہ بہنوں کے حق میں آیا تو پھر مسجد کا ایک حصہ بہن کو دینا. اتنے لمبے قصے. تو مسجد کی زمین اگر خریدنا ہے تو لیگل اوپینین لینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے. کلیئر؟ کئی بار ایسا ہو رہا, یہ ماحول کے حساب میں ہم نے ایک ویڈیو بھی ریلیز کیا تھا, مسجد اور مدارس کی جو حفاظت لیگل طور پر ہونا کر کے. کئی مسجد والے بیچارے آئے, لنک ڈاکیومنٹ صحیح کرے, اس کے بعد ابھی جو آگے چیزیں بتانے والا ہوں پورے چیزیں دھیرے 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 صحیح کر رہے ہیں. اگر لنک ڈاکیومنٹ آپ غلط رکھے سمجھو, اگلے 20-30 سال میں پھر مسجد کا وجود اللہ کے حوالے ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو اسٹرانگ نہیں بنا کر رکھا. آپ کی آنے والی نسلیں بولیں گے ارے ہمارے دادا پردادا ان کو معلوم نہیں تھا, کیا انہوں لنک ڈاکیومنٹ ہی نہیں رکھے مسجد کا. اب گورنمنٹ آئے گی تو کیا بتائیں گے, کیا قبضہ کری ہوئی ہے, کیا پارٹیشن سوٹ نہیں ڈالا ہوا ہے, کیا کسی کی ہڑپ لی ہے, کیا کریں, مسجد کب بنائے. تو لنک ڈاکیومنٹ برابر میکسیمم 1954 بولتے, اس سے پہلے یا بعد سے بھی برابر لنک ڈاکیومنٹ مل گیا تو اچھا ہے, وہ محفوظ رکھنا چاہیے. اگر کوئی مسجد والے نہیں رکھے ہیں تو بنا کر رکھ لیجئے, کبھی بھی انکوائری ہوئی آپ کھول کے امیڈیٹلی اس کا پرچہ بتا سکتے ہیں. دوسرا, جب بھی مسجد ہم چلا رہے ہیں, مسجد کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں. مسجد میں کیا ہوں گا, ریلیجیس ایکٹیویٹی ہوں گی. تو مسجد آپ جو رن کر رہے ہیں اس کی جو سوسائٹی ہے یا پھر اس کا جو ٹرسٹ ہے اس کے نام میں ریلیجیس ورڈ ہونا چاہیے. اب افسوس کے ساتھ کئی مسجدیں ہماری حیدرآباد کی بھی ہم دیکھے, الگ الگ جگہوں کی دیکھے,
ان کی سوسائٹی کا نام چیریٹیبل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ یا سوسائٹی ہے. مسجد کا کام کیا ہے؟ ریلیجیس ہے. سوسائٹی کا نام کیا ہے؟ چیریٹیبل اور کیا ہے وہ؟ سوشل ورک، ایجوکیشنل ورک. تو جو رجسٹر کرے مسجد کی سوسائٹی، اس کے نام سے مسجد کا کام میچ نہیں ہو رہا. یہی تو پرابلم ہے. سی ایس کے پاس جاؤ، بولا پریشان، ارے بھائی مسجد والوں کو سمجھا کے ہم پریشان ہو جا رہے. یہ چیریٹیبل ٹرسٹ یا سوسائٹی الگ ہوتی ہے. مسجد چلانے کے لیے ریلیجیس ٹرسٹ ہونا، اور ریلیجیس نام وہ ٹرسٹ یا سوسائٹی کے نام میں آنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ریلیجیس نام لگتا ہے ٹرسٹ یا سوسائٹی میں تو وہ 0% ٹیکسیبل ہے. یہاں پر چیریٹیبل یا ویلفیئر کا نام اگر لگائیں گے تو 33% ٹیکس ہے. تو ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ چیریٹیبل کا نام رجسٹر کر رہے ہیں، مسجد کے بھی ڈونیشنز اس میں ٹھوس رہے ہیں، مدرسے کے بھی ڈونیشن اس میں ڈال رہے ہیں، سوشل ورک کے، میڈیکل، ایجوکیشن سب ایک ہی میں ڈال رہے ہیں. تو سی ایس کو پریشانی ہو رہی، تو انفارمیشن گورنمنٹ تک جاتی. گورنمنٹ بولتی لاؤ بھائی کیا کر رہے آپ، سوشل ویلفیئر نام سے آپ ریلیجیس کام چلا رہی ہے، انلیگل. بولنے کی بات یہ ہے، ایک ایسا بھی ان کو تنکا نہیں دینا ہے جس سے وہ کھینچ کر چکنی ہنڈی گنڈو کر دے ہماری. ایک بال ان کے ہاتھ میں دینا نہیں ہے. تو یہ فرق مساجد کے ذمہ داران کو کر لینا ہے. یہ ریسرچ تقریباً ہم بھی ایک مسجد کی کوشش کر رہے ہیں، چل رہی تقریباً 2 مہینے سے. اس کو منظر عام پہلے تقریباً 6 مہینے سے 8 مہینے سے اس کی پلاننگ اور ریسرچ اور ورک چل رہا تھا. اس میں 1 سال سے یہی ہمارے دماغ میں آیا کہ یہ کرسچن مشنریز، گرودوارا، مٹھ، ہندو ٹیمپلز، یہ کیسا چل رہا ہے بھائی؟ کروڑوں کے شیرڈی سائی بابا کی مندر میں 600 کروڑ روپے کا ڈونیشن ہے. کہتے کیسا لے رہے ہیں؟ پھر یہ مسجد میں کیا ہے؟ 1000 کروڑ ہے شیخ. تو وہاں کیسا جا رہا؟ ہم کو کیوں نہیں آ رہا؟ ریسرچ کرے تو پتا چلا وہاں پر انہوں ریلیجیس نام سے چلا رہے ہیں، ٹیکس ہی نہیں دے رہے. کرسچن مشنریز ایک گاؤں قبضہ کر لیے، اسکول ڈال دیے، کالج ڈال دیے، چرچ ڈال دیے، 1 سال میں رفع دفع ہو کے نکل کے چلے گئے. 1 سال میں ایک پیسٹر کو ٹارگٹ ہے، یہ گاؤں میں گھس، اسکول ڈال، چرچ ڈال، ہاسپٹل ڈال، کنورٹ کر، نکل جا. کہاں سے آ رہا؟ تو ریسرچ ہوئے تو معلوم ہوا جب ریلیجیس نام لگتا ہے ٹرسٹ میں اور صرف ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہی رہتے ہیں اس کے اندر تو یہ نان ٹیکسیبل ہے. تو جتنے بھی مسجد کے ذمہ دار ہے اپنی مسجد کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ریلیجیس نام لگائے، نہ کہ چیریٹیبل. چیریٹی کا کام الگ ہے، مسجد کی ریلیجیس ورک کا کام الگ ہے. چیریٹی کا کام کرنا ہے، اس کا الگ سے ٹرسٹ اور سوسائٹی بنائیے، اس کے اکاؤنٹس الگ بنیں گے، اس کے اکاؤنٹس الگ بنیں گے. تو یہ ریسرچ ہوا مسجدوں کا، کیا چرچز کا، گرودواراؤں کا، کرسچن مشنریز کا، مٹھوں کا. تو ان کا ایسا چل رہا. تو یہ لیگل طریقہ ہے. اگر غلط کر رکھ لیے اور چل رہے 99.9% ہمارے حال یہی ہے. فلاں نام دیکھے ایجوکیشنل چیریٹیبل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، کیا چلا رہے؟ مسجد. ارے بولیں گے نہیں، اس سے چیریٹی کا کام چلتا، ریلیجیس نام سے مسجد چلتی. یہ کلیئر ہے؟ یہ کلیئر رکھیں گے تو گورنمنٹ آپ کو اکاؤنٹس میں پرابلم نہیں کرتی. کوئی آپ کو انکوائری کرنے آیا تو ایک ہی اکاؤنٹ میں چیریٹی کا پیسہ نہیں ڈالیں گے، ایک ہی اکاؤنٹ میں ریلیجیس ورک کا پیسہ نہیں ڈالیں گے. اکاؤنٹس علیحدہ رہیں گے، الگ الگ رہیں گے. اس کے بعد آ جائیے، جو بھی مسجد یا مدرسہ قائم کر رہے ہیں اس کے رجسٹرڈ ممبر میں گرتی صورت میں منیمم ایک ایڈوکیٹ رجسٹرڈ رہنا. ایک ایڈوکیٹ. بھائی چھوٹے موٹے کمپنیز چل جاؤ، ملٹی نیشنل کمپنیز، اگر وہاں پر کچھ پرابلم ہوتا تو وہاں کا باس بیٹھ کے اس کو سالو نہیں کرتا. کون کرتی؟ لیگل ٹیم کرتی. بولتا کہ لیگل ٹیم کے پاس جاؤ، انہوں ہماری لیگل ٹیم ہے، انہوں کرنے والے. جب مسجد کے اوپر بھی کوئی مسئلہ آ رہا تو امام صاحب، خطیب صاحب، مؤذن صاحب پریشان نہیں ہونا. انہوں بولنا کہ گو ٹو اوور لیگل ٹیم، ہماری لیگل ٹیم اس کو ڈیل کریں گی. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ جو ایک طریقہ ہے، ایک آرگنائزڈ طریقہ ہے. نہیں بھائی ہم آپ کو ایک وکیل صاحب پہچانتے، کبھی بھی پریشان ہے، رات کے 2 بجے فون کرتے، وکیل صاحب فون ہی نہیں اٹھاتے. صبح اٹھے تک جو ہے امام صاحب جیل میں ہے. کہتے یہ کون سا وکیل صاحب ہے؟ ایسے وکیل صاحب نہ کو ہمارا. کون سے وکیل صاحب ہونا؟ رجسٹرڈ رہنا. انہوں رجسٹرڈ رہے تو ذمہ داری سے آتے. مسجد کا ذمہ دار ہوں بھائی، میں لیگل ٹیم کا ہیڈ ہوں. میں مسجد میں کچھ پرابلم ہوا کرتے فوراً رات کے 3 بجے بھی بھاگ کے آتے ہیں. نہیں تو خالی پچھانت والے وکیل صاحب کیا کرتے؟ بھائی جان دو بھائی، صبح 10 بجے میرے کو کورٹ کو جانا ہے، نکو ستا باس بولے فون کٹ کر دیتے.
صبح میں خبر ملتی ہے وہ امام صاحب اور مؤذن صاحب دونوں جیل میں ہیں، پھر وکیل صاحب کیا کریں؟ سو گئے. تو ایسا نہیں ہونا. رجسٹرڈ وکیل رہے، ایڈوکیٹ رہے مسجد کے اور مدارس کے، تو ذمہ داری سے آتے. اور اس کے بائی لاز مسجد کے اور مدارس کے جتنے بھی بائی لاز ہے وہ کلیئر رہنا ہے. کئی سارے مسجد والوں سے ملاقات ہوئی اس سلسلے میں، بائی لاز میں 1-2-3 چیزیں لکھی ہوئی ہے، کر رہے ہیں ہزاروں چیزیں. تو کتنی ڈیٹیل لکھنا ہے مسجد کے بائی لاز میں، سوسائٹی یا ٹرسٹ کی بائی لاز میں ہر ڈیٹیل لکھ دینا ہے. کون سی ڈیٹیل؟ ہم رفع دین کرتے، ہم وقت پر روزہ کھولتے، ہم وقت پر عصر کی اذان دیتے، ہم پیر کو پیر لگا کر ٹھہرتے، کندھے کو کندھا لگا کر ٹھہرتے، تشہد میں انگلی ہلاتے. یہ سب چیزیں بھی مسجد کے بائی لاز میں لکھے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ بازو والا آ کے ہائی جیک نہیں کرنا مسجد. جب انہیں ہائی جیک کی کوشش کرا، لیو پلیتا بلکہ بتانا یہ بائی لاز کا پلیتا اس میں لکھے ہوا ہے صاحب. ارے انہوں پولیس اسٹیشن میں جا کے فون کرا، صاحب انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دے رہے، 5 منٹ پہلے روزہ کھلا دے رہے، ہاں 1 گھنٹہ پہلے عصر کی اذان دے دے رہے. صاحب بائی لاز اس میں لکھا ہوا ہے صاحب. مسجد کی بائی لاز میں لکھے ہوئے رہنا ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے. نہیں لکھے ہوا رہا تو دوسرا آ کے ہائی جیک کرتا. کوئی ہائی جیک کرنے کی کوشش کرا، یہ مسجد کی سوسائٹی، وہ زمین، وہ بائی لاز اور وہ سوسائٹی پہ رجسٹرڈ ہے اور اس کے بائی لاز یہ ہے. تو دوسرے مسلک والا، بازوک والا، گورنمنٹ ایجنسیز کوئی ہائی جیک انشاءاللہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں. ایک اور 2 چیزیں ہیں بتا کر ختم کرتا ہوں بائی لاز کا. آخری 5واں یہ ہے کہ مسجد کے جتنے بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہے اس کو کلیئر رکھیے. سب چھوٹ گیا تو کہاں لا کے پھنساتے؟ بھائی غلط ڈونیشنز لے رہا ہے، کراؤڈ فنڈنگ کر رہا ہے، انہیں جو ہے ڈونیشنز کو الیگل یوز کر رہا. اس طریقے سے مسجد کو بدنام یا کوئی بھی آرگنائزیشن کو، مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا مسجد کے بائی لاز بتایا ہمیں، مدرسے اور مدارس کے بائی لاز میں بھی سارا کا سارا سلیبس اور سبجیکٹ گھسڑ دو. بائی لاز ہو جان دو اتنے موٹے، کیا کرنا ہے. نہ تو بعد میں آ کے پوچھیں گے یہ کتاب کو نے ٹی وی پہ ایک انٹرویو آیا تھا کہ مولانا سے پوچھ رہے ٹی وی والے، نہیں معلوم میرے کو کتاب کس کی ہے، کون لکھے نہیں معلوم. تو ٹی وی والا بول رہا ہے ان کو جب یہ نہیں معلوم کس کی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آتنکوادی بھی ہے. بول رہا ہوں. بولنے کی بات کیا ہے؟ ارے ان کو ہی معلوم نہیں ہے. تو مسجد کے بائی لاز میں ہر چیز ڈیٹیل لکھنا ہے، مدارس کے بائی لاز میں ہر چیز لکھ دینا ہے. اس کے اندر ہر سبجیکٹ پورا سلیبس ڈالو تاکہ کوئی آ کے پوچھا لیو. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ 5th والا یہ ہے ایئرلی فائنینشیل اکاؤنٹنگ. چاہے آپ کا مسجد رہو، مدرسہ رہو، ٹرسٹ رہو، کوئی بھی اینٹیٹی آپ چلاتے ہیں اس کا فائنینشیل اکاؤنٹنگ آڈٹ کر کے آتھرائزڈ آڈیٹر سے آپ رکھیں گے. کوئی بھی آ کر پوچھے گا تو بولو لیو. ٹھیک ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جو قانونی طور پر اپنے کو محفوظ رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر نئی مسجد قائم ہو رہی ہے تو ٹوٹل نان مسلم ایریا میں ڈالنا نہیں. بھائی نان مسلم کے بیچ میں ٹپک کے میں پوروں کو اسلام سمجھاتا ہوں تو نہیں ہوتا ویسا. پورے 100% نان مسلم کے بیچ میں نہیں ڈالنا. بازو مسجد اس کی بریلی کی مسجد ہے، اس کی کمپٹیشن میں ڈالوں تو ویسا بھی بازو مسجد نہیں ڈالنا. اور کوئی غیر مذہب کے جو عبادت گاہ ہیں ان کے بازو بھی مسجد قائم نہیں کرنا. یہ تھوڑی چیزیں ہیں، ایکسٹرا کی چیزیں ہیں. یہ 5 اوپر کے کیا تھے؟ یہ لیگل چیزیں ہیں جو اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھ کر پریکٹیکلی اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ تو 99% ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریشانی نہیں آئے گی. اس کے باوجود سامنے والا حد درمی پہ، بدماشی پہ بیٹھا تو کتنے بھی آپ پیپر اور کاغذات جمع کر کے رکھو، سامنے والا آپ کو پریشانی کر سکتا ہے. ان سب چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. ہینڈ بل دو میں عبداللہ جی. آپ کی اجازت ہے ایک چھوٹا سا اعلان ہے آفس کے پروگرام کا، وہ کر دیتا ہوں میں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جی آخری ایک دے دو. یہ سیرت کا پروگرام ہے شیخ، اس کا کروں انشاءاللہ آپ کی اجازت سے. تو یہ فائنل آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر اس کے تعلق سے، یہ مساجد اور مدارس کے تعلق سے اگر کچھ بھی آپ کو اور ڈیٹیلز چاہیے، اگر آلریڈی سوسائٹی رجسٹر ہو گئی تو چینج کیسا کرنا، نام کیسا چینج کرنا، ایمنٹ کیسا چینج کرنا، بائی لاز کیسا چینج کرنا، وکیل صاحب کو
اندر کیسا ڈالنا سوسائٹی کے اندر، وہ پورے طریقے انشاءاللہ ہم آفس پر بتاتے ہیں. اگر کوئی مسجد کے ذمہ دار ہے یا پھر آپ کی پچھانت میں کوئی مسجد کے ذمہ دار ہے تو ان کو انشاءاللہ لے کر آئیے. انشاءاللہ جلد سے جلد ایک ورک شاپ کریں گے ہم آفس پر، جس میں جو ہے انشاءاللہ یہ مساجد کو لیگلی کس طریقے سے محفوظ رکھے وہ ایک ورک شاپ کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آخری میرا اعلان یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے. کون کہہ رہی ہے؟ میٹافوریکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بولے نہیں الفاظ، یہ شعر بولے کیا؟ نہیں، ایک میٹافوریکلی ہے، قرآن حدیث کے جز کو نکال کر بتا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے. وفا کر لو مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کر لو تو ہم تیرے ہیں. اللہ نے کہا ہم تمہارے ہیں، جو تم چاہو وہ ہم کہیں گے کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ 100 گز زمین ہونا، 1 ایکڑ زمین ہونا، بنگلہ ہونا، گاڑی ہونا، ڈرائیور لیس گاڑی ہونا، مرسیڈیز ہونا، سونا ہونا، چاندی ہونا، کیا ہونا؟ تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. لوح و قلم یعنی لکھ لو قلم اور اپنی تقدیر اپنا لو، جو چاہے لکھ لو. کنڈیشن کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 31 میں کیا فرمایا؟ قل، کہہ دو، قل، کہو ان سے، ان کنتم تحبون اللہ. اب یہاں پر جتنے بھی ہے خواتین میں جتنے بھی ہے سوال پوچھئے، اللہ سے محبت ہے؟ زور سے بولنا. یہ نہیں، زور سے ہے، تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس میں. ارے ایمان کا حصہ ہے بھائی، اللہ سے نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے ہمارا، کرنا ہی کرنا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ سے محبت ہے. ہے نعرے مارو، ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے رسول کی اطاعت کر لو، ختم ہو گئی بات. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے سچی محبت ہے، دکھانا ہے کیسی ہے محبت، دکھاؤ میرے رسول کی اطاعت کر کے. بول دیا سب سے بڑی ذات اللہ نے اللہ کے بعد والی ذات کو ایک جو ہے ایک پیرامیٹر بنا دیا، ایک سکیل بنا دی. اللہ سے محبت ہے تو نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا میرے رسول کی اطاعت تو کرو، سنت پر عمل تو کرو، رسول کے کہنے کو مان لو، رسول کی بات کو پکڑ لو تو ہی محبت ہے. یہ سب ہم مانتے ہیں. ارے مطلب ایگزاسٹ ہو گئے، مطلب تھک گئے بھائی، اب آخری ہے، اب آپ چھوٹتے ہی بھاگ کے جا کے پلنگ پہ سو جانا، ایسا کچھ ہے؟ ڈنر کھانا ہے؟ اچھا کھانا بھی ہے تو اب تو اور ایکٹیو. چلیے بہرحال آخری بات یہی ہے کہ انشاءاللہ شیخ کی اجازت سے ہم ایک اعلان کر رہے ہیں کہ اگلے اتوار کو، نیکسٹ سنڈے، ایک روزہ بولے تو 24 گھنٹے نہ رہتے اس میں، ایک روزہ جب ہم بولتے ہیں تو 6 گھنٹے رہتے میکسیمم. ٹھیک ہے، ایک روزہ 6 گھنٹے کا ایک ورک شاپ رکھا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں انشاءاللہ 5 مدنی علماء خطاب کریں. خطاب کا معنی بیان نہیں ہے، 5-6 گھنٹے بیٹھ کے بیان سننا نہیں ہے، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن رہے گا. انشاءاللہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن رہے گا. اس میں انشاءاللہ رجسٹریشن فیس ہے بہت معمولی 500 روپے، جس میں انشاءاللہ بہترین لنچ بھی کرائیں گے، بہترین سنیکس بھی دیں گے اور بہترین ایک سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ. لنچ سنیکس سرٹیفکیٹ یہ سب سیکنڈری ہے، پرائمری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، یہ پرائمری ہے. سیکنڈری پرکس جو ہے باقی کی چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے. تو سب سے گزارش ہے کہ اس بہترین ورکشاپ میں حصہ لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جانے انشاءاللہ، اور اپنے علم میں اضافہ کرے، اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے اس کا پیمانہ اور وسیع کرے اور بڑھائے. جتنا چاہیں گے، جتنا محبت کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، امید ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ہمارا یہ چہرہ ٹھنڈک دینا. ارے یہ تو بدعت ہی ہے، فریضہ نہیں بولنا،
ارے یہ تو کذاب جھوٹا ہے، ارے یہ تو سنت خلاف سنت کرنے والا تھا. ایسا انٹروڈکشن ہمارا جانا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے چہروں پر انشاءاللہ جب نظر ڈالیں گے شفاعت کے لیے تو ٹھنڈک دینا، تو اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرنا ہے. یو ایس، یو کے، امریکہ، آسٹریلیا جانے کے لیے جد و جہد، آئلس پائلس کیا کیا لکھ رہے نا، سب وہ چیزیں لکھ رہے، بھیک مانگ رہے جا کے کونسلیٹ میں، جاؤ ہم کو جانے دو اللہ کے واسطے بول رہے نا. تو جنت میں جانے کے لیے بھی اتنی انشاءاللہ محنتیں ہیں. ایک 1 by 1 میں پوائنٹس بتا دیتا ہوں، ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے. سب سے پہلے مسجد اور مدارس کے لنک ڈاکیومنٹس برابر رکھنا، ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ہے مسجد اور مدارس کی جو بھی سوسائٹی ہے اس کے نام میں ریلیجیس ورڈ رہنا، ٹھیک ہے. اگر سوشل ایکٹیویٹی کر رہے تو ریلیجیس وہ ٹرسٹ الگ ہے. اس کے بعد ہر ایکٹیویٹی جو مسجد میں ہو رہی، مدرسے میں ہو رہی، وہ لکھ دینا بائی لاز میں. ہم اعتکاف بٹھائیں گے، ہم درس دیں گے، جمعہ کا خطبہ دیں گے، ہم نکاح ہوگا اس کے اندر، ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں تراویح پڑھاتے، ہر چیز بائی لاز میں انشاءاللہ لکھ دینا. سول اور کرمنل ایڈوکیٹس آپ کو مسجد یا مدارس کی رجسٹرڈ سوسائٹی میں ان کا نام ڈالنا، ان کو رسپانسبلٹی دینا، ان کو ذمہ داری دینا. چھوٹے موٹے کمپنیاں یارو اپنے لیگل سیل رکھ رہے ہیں، چھوٹی موٹی کمپنی، اپنے آپ کو ہم سے نہیں بات کرنا، ہمارے وکیل صاحب سے بات کرو بول رہے ہیں. جب ہم اتنی مسجد چلا رہے ہیں، اللہ کا گھر چلا رہے ہیں، تو کیا ہمارے پاس لیگل سیل نہیں ہو سکتا؟ وہ نہیں رہنے کی وجہ سے تو پریشانیاں ہیں نا. کس سے بات کرنا نہیں معلوم، بیچارے مؤذن صاحب کو اتنی چیزیں لا کی معلوم نہیں رہتی، خطیب صاحب کو اتنی چیزیں مسجد کی تفصیلات معلوم نہیں رہتی، کس سے بات کرنا؟ جاؤ ہمارے لیگل سیل سے بات کرو، ٹھیک ہے. یہ ہمارا کانفیڈنس ہو جانا ہے، اتنا آرگنائزڈ ہمارے مسجد اور مدارس کو بنانا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے ایئرلی فائنینشیل اکاؤنٹس برابر رکھیے. 31 مارچ کو جو ہے ایئرلی فائنینشیل دن، آخری دن ہوتا ہے، اس میں اکاؤنٹس اچھے پریپیئر رکھیے، ریسیپٹس برابر رکھیے، ڈونیشن کے ریسیپٹس برابر رکھیے، جو ایکسپینسز کرتے اس کے ریسیپٹس برابر رکھیے. سکون سے انشاءاللہ بیٹھیے اور اللہ سے امید رکھیے، دعا کریے. یہ تو دنیاوی کام میں بہت کر چکا ہوں، اے اللہ اب تو ہی بچانے والا. اس کے علاوہ اگر کوئی سامنے والا بدماشی کرنے بیٹھا تو ہمارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. آخری شعر پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ہم ہمارے بزی لائف میں، ہر کسی کی لائف بزی ہے، چھوٹے بچے سے لے کے بڈھے تک. ایل کے جی یو کے جی کے بچے کو بولا کیا بزی ہے، بولتا بولتا جلدی ہوم ورک کر کے کھیلنے جانا ہے، انہیں بھی بزی ہے. جلدی ہوم ورک کر کے موبائل ہونا ہے بول رہا انہیں، مطلب بیک ٹو بیک ورک ہے اس کو بھی. چھوٹے بچے سے لے کے بڑھاپے تک ہمارا وقت، ہماری زندگیاں بزی ہے. ذرا بڑا ہو رہا، اسکول کالج پڑھائی ڈگری جاب بیوی بچے گھر کے پریشانیاں ماں باپ کی پریشانی سب چل رہا ہے. یہ لائف ہماری چل رہی، اس میں بھی وقت فرصت ہے کہاں؟ وقت کہاں ہے بھائی؟ وقت فرصت ہے کہاں؟ کام ابھی باقی ہے، بہت کام ہے دین کا. ہمارے آفس پر پرسوں ایک میٹنگ ہوئی جس میں کئی سارے پہلوؤں پر گفتگو کرا. اس میں بتایا کہ ہمارا جو کام چل رہا ہے انگلش میکسیمم، اردو اور انگلش میں چل رہا. ساؤتھ انڈیا پورا خالی ہے، پورا سناٹا ہے ادھر. ملیالم گئی، تمل گئی، کنڑ گئی، مراٹھی گئی، گجراتی گئی، اوریا گئی، آسامیز گئی، کشمیری گئی، ہندی گئی. 20 لینگویجز جمع ہے. ہم بولیں گے اس کے اندر انشاءاللہ کام شروع کریں گے الگ الگ علماء کو بلا کر. تو بولنے کی بات یہ کام بہت ہے، پین انڈیا ورک. یہ ہے بعد انشاءاللہ انٹرنیشنل لینگویجز پہ جائیں گے. تو وقت فرصت ہے کہاں؟ کام بہت ہے. اللہ کی بڑائی، کبریائی، توحید یہ خطے زمین پر پھیلانا ہے. ایلون مسک پلان کر رہی چاند پہ جا کے رہنے کے لیے. ایلون مسک پلان کریں چاند پہ جا کے رہنے کے لیے. تو وہاں پر رہے تو شریعت بدلیں گی؟ بولیں گے نہیں، الحمدللہ ہی رب العالمین اپنے پاس. تو چاند پر بھی جا کر رہیں گے تو نبی رسول ہمارے محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہی رب ہے ہمارا. تو تم چاند پہ جاؤ، مارس پہ جاؤ، جوپیٹر پہ جاؤ، گیلیکسی چھوڑ کے دوسری گیلیکسی اینڈرومیڈا میں چل جاؤ. ہماری سب سے قریب والی گیلیکسی کون ہے؟ اینڈرومیڈا. اس پہ بھی چلے جاؤ راکٹ لے کے. تو وہاں بھی ہمارے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ ہمارا رب ہے. وقت فرصت ہے کہاں؟ کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.